بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جعفر بن سلیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ایک دفعہ بصرہ میں چل رہا تھا۔ ہمارا ایک عالیشان محل پر گزر ہوا جس کی تعمیر جاری تھی، اور ایک نوجوان بیٹھا ہوا معماروں کو ہدایت دے رہا تھا کہ یہاں یہ بنے گا، وہاں اس طرح بنے گا۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ اس نوجوان کو دیکھ کر فرمانے لگے کہ یہ شخص کیسا حسین نوجوان ہے اور کس چیز میں پھنس رہا ہے، دیکھو تو صحیح اس گھر کی تعمیر میں کیسا انہماک ہے۔ وہ بولے، میرا تو یہ دل کر رہا ہے کہ میں اللہ جل شانہ سے اس نوجوان کے لیے دعا کروں کہ وہ اس کو اس دنیا سے چھڑا کر اپنا مخلص بندہ بنا لے۔ کیسا اچھا ہو اگر یہ جنت کے جوانوں میں سے بن جائے۔ چل جعفر، اس نوجوان کے پاس چلتے ہیں۔ جعفر کہتے ہیں کہ ہم دونوں اس نوجوان کے پاس گئے، اس کو سلام کیا اور اس نے سلام کا جواب دیا۔ وہ مالک رحمۃ اللہ علیہ سے واقف تھا، مگر اس وقت وہ حضرت کو پہچانا نہیں۔ اور ناظرین، ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ حضرت مالک رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے اماموں میں سے ایک بہت بڑے امام گزرے ہیں، اور ان کا اپنی 2 سال کی بیٹی کے ساتھ جو محبت تھی، اس کا بھی ایک خود رلا دینے والا مشہور قصہ موجود ہے۔ وہ قصہ بھی ہم آپ کو انشاءاللہ بہت جلد تفصیل سے سنائیں گے، تو اس لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو ہر ویڈیو فوراً مل سکے۔ خیر، اس نوجوان نے تھوڑی دیر میں حضرت مالک رحمۃ اللہ علیہ کو پہچان لیا تو ایک دم سے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، حضرت کیسے تشریف آوری ہوئی؟ حضرت مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، تم نے اپنے اس مکان میں کس قدر روپیہ لگانے کا ارادہ کر رکھا ہے؟ اس نے کہا، حضرت میں نے 1,00,000 درم اس مکان پر خرچ کرنے کا ارادہ کر رکھا ہے۔ حضرت مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر تم یہ 1,00,000 درم مجھے دے دو تو میں تمہارے لیے جنت میں ایک مکان کا ذمہ لیتا ہوں، یعنی تمہیں اس کے بدلے جنت میں ایک محل مل جائے گا اور اس کی ذمہ داری میں لیتا ہوں، اور وہ محل اس سے بدر جہاں بہتر ہوگا۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ اس میں تمہارے لیے حشم خدم بہت سے ہوں گے جو تمہاری خدمت کے لیے ہر وقت تیار اور موجود رہیں گے، اور تمہارے اس محل میں خیمے اور قبے بھی ہوں گے جو سرخ یاقوت کے ہوں گے، جن پر موتی جڑے ہوئے ہوں گے۔ اس کی مٹی زعفران کی ہوگی اور اس کا گارا مشک سے بنا ہوا ہوگا، جس کی خوشبوئیں دور دور تک مہکتی ہوں گی۔ وہ ایسا مکان ہے جو نہ کبھی پرانا ہوگا نہ ٹوٹے گا۔ اس کو معمار یعنی مزدور نہیں بنائیں گے بلکہ حق تعالی شانہ کے امر کن سے تیار ہو جائے گا۔ یہ ساری باتیں سن کر وہ نوجوان بہت حیران سا ہوا اور کہنے لگا، مجھے سوچنے کے لیے آج رات کا وقت دیجیے، کل صبح جب آپ تشریف لائیں گے تو میں اس کے متعلق اپنی رائے عرض کروں گا۔ پھر حضرت مالک رحمۃ اللہ علیہ وہاں سے واپس چلے آئے اور پوری رات اس نوجوان کی فکر اور سوچ میں رہے، اور پھر آخری شب یعنی تہجد کے وقت اس کے لیے بہت عاجزی سے دعا کی اور خوب اللہ کی بارگاہ میں بہت دیر تک مانگتے رہے۔ صبح ہوتے ہی ہم دونوں اس کے مکان پر گئے۔ وہ نوجوان دروازے سے باہر ہی انتظار میں بیٹھا ہوا تھا۔ جیسے ہی حضرت مالک رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا تو بہت خوش ہوا، حضرت سے بڑے احترام اور محبت سے ملا۔ پھر حضرت مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، تمہاری کل کی بات میں کیا رائے ہے؟ اس نوجوان نے کہا کہ آپ اس چیز کو پورا کریں گے جس کا کل آپ نے وعدہ فرمایا تھا؟ حضرت مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ضرور پورا ہوگا۔ تو اس شخص نے دراہم کے توڑے سامنے لا کر رکھ دیے اور ساتھ ہی دوات قلم لا کر رکھ دیا۔ حضرت مالک رحمۃ اللہ علیہ نے ایک پرچہ لکھا جس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد لکھا، یہ اقرار نامہ ہے کہ مالک بن دینار نے فلاں شخص سے اس کا ذمہ لیا ہے کہ اس کے اس محل کے بدلے میں حق تعالی شانہ کے یہاں اس کو ایسا ایسا محل جس کی صفات اور خوبصورتی بیان کی گئی، یعنی جو جو صفات اس مکان کی اوپر گزری وہ سب لکھنے کے بعد لکھا اس نوجوان کو ملے گا، بلکہ اس سے بھی کہیں زیادہ عمدہ اور بہتر ملے گا جو عمدہ سایہ میں حق تعالی شانہ کے قریب ہوگا۔ یہ پرچہ لکھ کر اس کے حوالے کر دیا اور 1,00,000 درم اس سے لے کر چلے آئے۔ حضرت جعفر جو حضرت مالک بن دینار کے ساتھ ہی تھے، وہ کہتے ہیں کہ شام کو حضرت کے پاس ان میں سے اتنا بھی باقی نہ تھا کہ ایک وقت کے کھانے ہی کے لیے ہم کچھ لے آتے،
یعنی وہ سارا 1,00,000 درہم غریبوں اور مسکینوں پر تقسیم کر دیے۔ حضرت جعفر فرماتے ہیں اس واقعے کو 40 دن بھی نہ گزرے تھے کہ ایک دن حضرت مالک رحمۃ اللہ علیہ جب صبح کی نماز سے فارغ ہوئے تو مسجد کی محراب میں ایک پرچہ پڑا دیکھا۔ یہ وہی پرچہ تھا جو مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اس نوجوان کو لکھ کر دیا تھا، اور اب اس کی پشت پر بغیر روشنائی کے لکھا ہوا تھا کہ یہ اللہ جل شانہ کی طرف سے مالک بن دینار کے ذمے کی برات ہے۔ جس مکان کا تم نے اس نوجوان سے وعدہ کیا تھا وہ ہم نے اس کو پورا دے دیا، صرف اتنا ہی نہیں بلکہ اس سے 70 گنے زیادہ دے دیا۔ حضرت مالک رحمۃ اللہ علیہ اس پرچے کو پڑھ کر متحیر سے ہوئے۔ اس کے بعد ہم اس نوجوان کے مکان پر گئے تو وہاں مکان پر سیاہی کا نشان تھا جو اس زمانے میں سوگ کی علامت کے طور پر لگایا جاتا تھا، اور رونے کی آوازیں آ رہی تھی۔ ہم نے پوچھا تو معلوم ہوا کہ اس نوجوان کا کل گزشتہ روز انتقال ہو گیا ہے۔ پھر ہم نے پوچھا کہ اس کا غسل میت کس نے دیا تھا؟ اس کو بلایا گیا۔ ہم نے اس سے اس کے نہلانے اور کفنانے کی کیفیت پوچھی تو اس نے کہا اس نوجوان نے اپنے مرنے سے پہلے مجھے ایک پرچہ دیا تھا اور یہ کہا تھا کہ جب تم مجھے نہلا کر کفن پہنائے تو یہ پرچہ اس میں رکھ دینا۔ میں نے اس کو نہلایا، کفنایا اور وہ پرچہ اس کے کفن کے اور بدن کے درمیان میں رکھ دیا۔ حضرت مالک رحمۃ اللہ علیہ نے وہ پرچہ اپنے پاس سے نکال کر اس کو دکھایا۔ وہ کہنے لگا یہ وہی پرچہ ہے، قسم ہے اس ذات کی جس نے اس کو موت دی، یہ پرچہ میں نے خود اس کے کفن کے اندر رکھا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر ایک دوسرا نوجوان اٹھا اور کہنے لگا کہ مالک آپ مجھ سے 2,00,000 درہم لے لیجئے اور مجھے بھی ایسا پرچہ لکھ دیں۔ حضرت مالک بن دینار نے فرمایا کہ وہ بات دور چلی گئی، اب نہیں ہو سکتا، اللہ جل شانہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ ایمان اور نیک اعمال کا سودا بن دیکھے کا ہے۔ جو بندہ بھی یہاں اللہ جل شانہ کی اطاعت کرے گا اور اس کے راستے میں اللہ ہی کی رضا کے لیے اپنا مال خرچ کرے گا تو وہ رب اسے ایسے ہی نوازے گا اور وہ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ اس کے بعد جب بھی حضرت مالک رحمۃ اللہ علیہ اس نوجوان کا ذکر فرماتے تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے، پھر رونے لگتے اور اس کے لیے دعا کرتے تھے۔ ویڈیو پسند آنے پر لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ خیرا۔